ظاہر سی بات ہے اعلیٰ حضرت کا نام لیے بغیر تو چلے گا نہیں، الحمدللہ ہم کو نہیں چلتا ہے، ہاں اعلیٰ حضرت کا صدقہ کھاتے ہیں اور انشاءاللہ کھاتے رہیں گے، اللہ کرے ہماری قیامت تک آنے والی نسلیں کھاتی رہے۔ ہاں ایک بات آپ کو بتاؤں، لوگوں کے ذہن کو موڑا جاتا ہے، بگاڑا جاتا ہے، یعنی رد کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ حالانکہ مسلک اعلیٰ حضرت میں نے پہلے کہا یہ اسلام کا مقدس گلدستہ ہے۔ آپ کو امام احمد رضا کی تحریر میں دیوبندیت، وہابیت، قادیانیت، رافضیت کا رد بھی نظر آئے گا، امام احمد رضا کی تحریر میں بے نمازی کا رد بھی نظر آئے گا، ڈھول تاشا بجانے والوں کا رد بھی نظر آئے گا، مروجہ تعزیہ داری کرنے والوں کا رد بھی نظر آئے گا۔ یعنی امام احمد رضا نے برائیوں کے خلاف جہاد بالقلم کیا ہے، برائیوں کے خلاف جہاد بالقلم کیا، اور رد کے ذریعے کیا ہوتا ہے یا رد کے ذریعے کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے؟ تو امام اہل سنت نے ایک بات جو تحریر فرمائی ہے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر دوں، اگر سمجھ لینا، ہاں اللہ بولنے والوں کو بھی صحیح سمجھ عطا فرمائے، کہ امام اہل سنت کو دل سے پڑھیں، امام اہل سنت کو دل سے پڑھیں۔ امام اہل سنت وہ ذات ہے نا کہ ان کو پڑھ لو تو عشق ہی کرو گے، ہاں امام احمد رضا کو اگر پڑھ لو گے نا تو عشق کیے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں، وہ ذات ہی ایسی ہے، غوث اعظم کی عطا ہے، ہاں غوث اعظم کی عطا ہے۔ رد سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ سرکار سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام کے اوپر تحریر فرمایا کہ جو عالم باعمل فرقہ باطلہ کا رد کرتا ہے، جو عالم باعمل فرقہ باطلہ کا رد کرتا ہے نا، تو اس کے حوالے سے امام اہل سنت نے فرمایا کہ ایک صوفی جو مجاہدہ کے ذریعے مقام حاصل کرتا ہے اس سے بھی اعلیٰ مقام اللہ رد کی بنیاد پر عطا فرماتا ہے، ہاں اس سے بھی بڑا مقام رد کی بنیاد پر عطا فرماتا ہے۔ پھر آپ نے ایک واقعہ تحریر فرمایا، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی ان کے حوالے سے یا کسی اور بزرگ، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے، کہ انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک عالم کا انتقال ہو گیا۔ غور سے سنیے کیا ملتا ہے رد سے۔ ایک عالم کا انتقال ہو گیا، انتقال ہو گیا تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو وہ عالم کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی، علم کے سبب نہیں۔ کیا کہا؟ یعنی علم فضیلت والی چیز ہے، علم نور ہے، علم یہ ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، لیکن صحیح معنوں میں آپ کو اگر جاننا ہے کہ کس کے پاس نور علم ہے تو مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے بہت اچھی بات فرمائی، جس کا خلاصہ یہ کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو علم تجھے سیدھا راستہ نہ دکھائے وہ جہالت ہے، جو علم تجھے سیدھا راستہ نہ دکھائے وہ جہالت ہے۔ تو بہرکیف وہ کہتے ہیں کہ وہ عالم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی، علم کے سبب نہیں، اس نسبت کے سبب کہ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت کی بنیاد پر، کہ میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کا کتا بن گیا، یعنی دنیا میں جب تک رہا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کا کتا بن کر رہا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو بھیڑیوں سے خبردار کرتا رہا، بھونکتا رہا، یعنی ان سے بچو، ان سے بچو، گستاخوں سے بچو۔ تو یہ جو پوری زندگی میں بھونکتا رہا نا، تو وہ عالم خواب میں کہتے ہیں سرکار کی بارگاہ سے مجھ سے کہا گیا بھونکے جاؤ کوئی مانے یا نہ مانے۔ کیا کہا؟ بھونکے جاؤ کوئی مانے یا نہ مانے۔ پھر امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ لاکھ ریاضتیں لاکھ مجاہد قربان، ہاں لاکھ ریاضتیں لاکھ مجاہد قربان، کہ ایک صوفی کو جو مقام مجاہدے کی بنیاد پر حاصل ہوتا ہے
ایک عالم کو رد کی بنیاد پر اللہ وہ مقام عطا فرماتا ہے۔ اور کیوں عطا کیا جاتا ہے؟ کہتے ہیں نا رد کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اعلیٰ حضرت کو پڑھیں کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ مقام اس لیے عطا کیا جاتا ہے کہ جب ایک صوفی عبادت کرتا ہے تو نہ تو اس کے کان کو کوئی تکلیف دیتا ہے، نہ اس کی آنکھ کو کوئی تکلیف دیتا ہے، نہ اس کے سر کو کوئی تکلیف دیتا ہے۔ یعنی عبادت کرنے والا، میں آپ کو ایک مثال دوں، ابھی آپ میں سے کوئی آدمی پوری رات اس مسجد میں نماز پڑھتا رہے، آپ کو کوئی گالی دینے آئے گا؟ ارے بولیے، نہیں آئے گا نا۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر پوری رات قرآن مقدس کی تلاوت کرتے رہیں، کیا آپ کو کوئی برا کہنے والا آئے گا؟ نہیں آئے گا نا۔ لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب فرقہائے باطلہ کا رد کیا جاتا ہے نا، تو رد کرنے والے کا حال ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ اوکھلی میں سر کو رکھنا اور اوپر سے موصل پڑ رہی ہو۔ یعنی آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جب ایک عالم امت کو بچانے کے لیے باطل فرقوں کا رد کرتا ہے اور اس رد کے بدلے میں کوئی اسے گالی دیتا ہے، کوئی اسے تکلیف پہنچاتا ہے، کوئی اسے پریشان کرتا ہے، تو امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ رب کی رضا کے لیے یہ جو تکلیفیں اٹھائی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی صوفی کا مقام یہ رد کرنے والے کو عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اس بات کو یاد رکھ کر چلیں کہ رد کرنا یہ ہماری بنیاد ہے۔ اور کہتے ہیں اتنا زیادہ رد، ارے رد ہوتا کہاں ہے؟ اتنا رد ہوتا کہاں ہے بھائی؟ آپ مجھے بتائیں ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی بیماری کون سی؟ ہمارے معاشرے میں ابھی جو سب سے بڑی بیماری جو مجھے نظر آتی وہ کیا ہے؟ مجھے یہ نظر آتی ہے تقریباً ہر شہر کا معاملہ، بد مذہبوں سے تعلق۔ بیماری ہے کہ نہیں؟ اس کو بیماری تو ماننا پڑے گا نا، یہ بیماری تو ہے۔ اب کہتے ہیں نماز کے، یقیناً نماز کے بارے میں بولے، روزے کے بارے میں بولے، حج و زکوٰۃ کے بارے میں بولے، حرام سے بچانے کے، اور بولتے ہی ہے علماء اہل سنت۔ ارے مسلک اعلیٰ حضرت کے دائرے میں جو آ جائے گا نا تو انشاءاللہ عقیدے کی بھی اصلاح ہوگی، عمل کی بھی اصلاح ہوگی۔ ہاں، عقیدے کی بھی اصلاح ہوگی، عمل کی بھی اصلاح ہوگی۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے اتنا زیادہ رد کیوں، تو میں اپنا تجربہ یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو سب سے زیادہ یعنی سب سے بڑی بیماری کوئی نظر آئے گی تو وہ بد مذہبوں سے تعلق کی بیماری نظر آئے گی۔ آپ کو ایک طبقہ یعنی اچھا خاصا طبقہ نماز کی پابندی کرنے والا بھی مل جائے گا، آپ کو ایک اچھا خاصا طبقہ داڑھی رکھنے والا بھی مل جائے گا، آپ کو ایک اچھا خاصا طبقہ زکوٰۃ ادا کرنے والا بھی مل جائے گا۔ لیکن آپ اگر سروے کریں گے تو میری بات سے متفق ہوں گے کہ اہل سنت و جماعت میں بہت چھوٹا طبقہ ایسا ہے جو بد مذہبوں سے بچتا ہے۔ تو جب سب سے بڑی بیماری آج کے وقت کی یہ ہے کہ لوگ بد مذہبوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے ساتھ گھال میل کرتے ہیں، تو یقین جانے آج سب سے اہم خدمت یہ ہے کہ لوگوں کو بد مذہبوں سے بچایا جائے۔ اگر وہ بد مذہبوں سے بچ جائے گا تو میرا تو ماننا یہ ہے کہ جس سنی کو آپ نے دیوبندی وہابی سے بچا لیا اور ہمیشہ کے لیے اگر وہ باطل فرقوں سے کٹ گیا نا تو انشاءاللہ یہ ایسا عمل ہے کہ دیوبندی وہابی کا بائیکاٹ کرنے والا کبھی بے نمازی نظر نہیں آئے گا۔ کیوں نظر نہیں آئے گا پتہ ہے؟ آج کے وقت میں سب سے مشکل عمل کیا ہے؟ سب سے مشکل عمل کیا؟ سب سے مشکل عمل میری سمجھ یہ ہے کہ مکمل طور پر اندھیرا اجالا تنہائی گھر رشتہ دار کہیں بھی رہے، مکمل طور پر جو دیوبندی وہابی کا بائیکاٹ کرتا ہے نا تو یہ سب سے مشکل عمل ہے۔ کون سا ہے؟ بد مذہب کا بائیکاٹ کرنا یہ سب سے مشکل عمل ہے۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر تم قوم کو باعمل بنانا چاہتے ہو، نماز کا پابند بنانا چاہتے ہو، تو میری سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ اللہ اگر توفیق دینا تو سب سے پہلے
اپنے سنی بھائیوں کو دیوبندیوں سے بائیکاٹ کرنے والا بنا دو۔ اگر سنی جب دیوبندی کا بائیکاٹ کر لیں گے تو جب رب کی رضا کے لیے سب سے مشکل کام کر لیا تو کیا وہ مسجد کے لیے نماز میں نہیں آئے گا؟ جب رب کی رضا کے لیے سب سے مشکل کام کر لیا تو کیا زکوٰۃ کو ادا نہیں کرے گا؟ جب رب کی رضا کے لیے رشتہ دار سے ٹکرانے کے لیے تیار ہے، شہر سے لڑنے کے لیے تیار ہے، چچا اگر دیوبندی ہے تو اسے چھوڑنے کے لیے تیار ہے، تو آپ مجھے بتائیں کیا وہ نمازوں کا پابند نہیں ہوگا؟ حقیقت یہ ہے کہ آپ اگر کام کرنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو تسلف الدین کے اندر آگے بڑھائیں۔ اگر متسلف سنی بن گئے تو انشاءاللہ حال اور معاملہ یہ ہوگا کہ وہاں پر آپ کو عمل کی بہاریں بھی نظر آئے گی۔ اور اگر تسلف الدین نہ رہا، تسلف الدین اگر نہ رہا تو نماز کی پابندی کرتے رہیں، اور نماز پڑھنے کے بعد آپ باہر نکلنے کے بعد دیوبندی کے ساتھ چائے ناشتہ کرتے رہے۔ یہ جو مسلک کہتے ہیں نا، میں ان کو حدیث کے ذریعے بتاتا ہوں، سمجھاتا ہوں کہ پڑھیں، مطالعہ کریں، امام اہل سنت کو پڑھیں کہ اگر نماز پڑھیں کہ ایک آدمی 5 وقت مسجد میں نماز کے لیے جاتا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد باہر نکلے دیوبندی وہابی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، وہ رات میں تہجد پڑھتا ہے، 2:30 بجے اٹھے گا، دیوبندی کے ساتھ جا کر ناشتہ کرتا ہے، تو آپ مجھے بتائیں کیا نماز پڑھ لینے سے، یا یہ کہ نماز کی پابندی تو کرتا ہے، تو نماز کی پابندی کے ساتھ اگر دیوبندی کو گلے لگائے گا تو کیا اس کا ایمان خطرے میں نہیں ہوگا؟ جب ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، کہ تم ان سے دور رہو، ان کو اپنوں سے دور رکھو، کہیں وہ تم کو گمراہ نہ کر دے، کہیں وہ تم کو فتنے میں نہ ڈال دے، تو کیا سمجھ میں آیا کہ نمازی بنے تو ایسے بنے کہ نماز کی پابندی بھی کرے اور ساتھ میں دیوبندی وہابی کا بائیکاٹ کریں، شریعت کے دیگر احکام پر عمل کریں اور بد مذہبوں کا بائیکاٹ کریں۔ اگر یہ دونوں چیزیں تم نے اپنے اندر پیدا کر لی، اور خاص کر کے اگر دیوبندیت، وہابیت، رافضیت، بلکہ جتنے بھی فرقہائے باطلہ ہے ان تمام فرقوں کے فتنوں سے اگر بچ گئے، ان سے تعلق ختم کر دیا، تو انشاءاللہ وہ عمل ایسا ہوگا بقول امام احمد رضا کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اس لیے شریعت کی پابندی کریں، رمضان المبارکہ کا ادب و احترام کریں۔ میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بولنے میں جانے انجانے اگر مجھ سے کوئی بھی غلطی ہو گئی ہو تو آپ سب کو گواہ بنا کر دل کی گہرائی سے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔